خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا درس سلسلے وار ان مجالس میں ہو رہا ہے، جیسے کہ یہ بات سامنے آ چکی ہے، اس کا درس نمبر 12 سورہ تحریم پر مشتمل ہے۔ اس منتخب نصاب میں مضامین کی جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ تیسرا حصہ ہے اس نصاب کا۔ پہلے حصے میں سورۃ العصر کے ساتھ 3 مقامات اور جو نہایت جامع، جن میں انسان کی کامیابی اور نجات کی تمام شرائط کا جامعیت کے ساتھ بیان ہے۔ دوسرے حصے میں پھر ایمان کے مباحث آئے تھے۔ تیسرے میں اب اعمال صالحہ کی بحث جاری ہے۔ اس میں جو ترتیب رہی، اس تیسرے حصے کا پہلا سبق سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور سورہ معارج کی 19 آیات جو بہت مشابہ ہیں، ہم مضمون ہیں، بلکہ جن میں بعض آیات تو جوں کی توں اسی طرح سے وارد ہوئی ہیں، جیسے کہ سورہ مومنون کے آغاز میں۔ ان 2 مقامات پر مشتمل درس ہے پہلا اس حصے کا، جس میں انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے جو بنیادیں ہیں، جو اساسات ہیں، انہیں معین کر دیا گیا۔ دوسرا درس سورۃ الفرقان کے آخری رکوع پر مشتمل، اس میں ایک پوری طرح تربیت شدہ، تعمیر شدہ شخصیت، بندہ مومن کی دل آویز شخصیت کے کیا خد و خال ہیں، ان کا ایک نقشہ سامنے لے آیا گیا۔ اضافی طور پر اس میں قرآن مجید کے علم و حکمت کے بعض اہم مضامین آئے، توبہ کی اہمیت، توبہ کی شرائط، پھر اول و آخر ایمان کے مباحث۔ اب یہ تیسرا درس ہے کہ جو عمل صالح کی تفصیل کے ضمن میں ایک قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف جب انسان سفر کرتا ہے تو پہلا قدم ہے خاندان کا ادارہ۔ یہ خاندان کا ادارہ ایک مرد اور ایک عورت کے مابین رشتہ ازدواج سے وجود میں آتا ہے۔ اس کی پہلی ڈائمنشن یہی ہے۔ اس میں سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دیتا ہے، تو والدین اور اولاد کے مابین ایک تعلق اور نسبت جو ہے اس سے اس ادارے کی سیکنڈ ڈائمنشن۔ پھر جب یہ بھائیوں اور بہنوں کی تعداد ہو جائے، اولاد جو ہے وہ متعدد ہو جائے، تو ان کے مابین ایک رشتہ اخوت وجود میں آتا ہے۔ اس سے وہ 3rd ڈائمنشن مکمل ہو جاتی ہے خاندان کے ادارے کی۔ تو اصل میں اس کے ضمن میں ہمارے اس منتخب نصاب میں صرف سورہ تحریم ہے، لیکن اس مرتبہ ہم نے اس کے
تمہید کے طور پر بعض مضامین کا اضافہ کیا، یعنی نمبر ایک یہ کہ نکاح کی عمومیت، وسعت، سہولت اور اس کی تاکید، پھر خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے کچھ مثبت کچھ منفی اقدامات۔ پہلا مثبت اقدام تو یہی ہے کہ خاندان کے ادارے میں قوامیت مرد کو عطا کی گئی، فیصلہ کن قوامیت، الرجال قوامون علی النساء، اس لیے کہ جس ادارے کا کوئی ایک سربراہ نہ ہو با اختیار، اس میں فساد لا محالہ پیدا ہو جائے گا۔ نمبر دو یہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، وہ ہمارے اگلے درس میں آئے گی تفصیل سے بات، والدین کا ادب، ان کا احترام، ان کے حقوق کا پاس اور لحاظ، یہ گویا کہ اس خاندان کے ادارے کے استحکام کی سیکنڈ ڈائمنشن ہے۔ ان دونوں کو ہم مثبت ہدایات کہیں گے۔ منفی طور پر طلاق کے بارے میں کہ طلاق اگرچہ ابغض الحلال ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ اگر مرد اور عورت کے درمیان، شوہر اور بیوی کے مابین مفاہمت نہ ہو، مزاج کی ہم آہنگی نہ ہو، تو زبردستی اس بندھن کو باندھے رکھنا مناسب نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس کو کھول دیا جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ اس عورت کے لیے بھی کوئی بہتر شکل پیدا کرے اور مرد کے لیے بھی بہتر صورت پیدا کر دے۔ اس اعتبار سے اس کو خاص طور پر عیسائیت میں جو اسے بالکل ہی ممنوع قرار دے دیا گیا، یہ در حقیقت ایک بہت بڑی غلطی ہے جس نے کہ خاندان کے ادارے کو شدید نقصان پہنچایا۔ اور دوسرا جو منفی ہے، زنا کا سد باب، اور اس کے ضمن میں آئیں گے ستر اور حجاب کے احکام، اس لیے کہ در حقیقت یہ وہ شے ہے جو شوہر کی توجہ بیوی کی طرف اور بیوی کی توجہ شوہر کی طرف مرکوز ہونے میں حائل ہو جاتی ہے۔ اگر توجہ جو ہے منتشر ہو جائے، شوہر کی توجہ جو ہے وہ اپنی بیوی کی اوپر نہ ہو بلکہ یہ کہ ادھر ادھر اس کی نگاہیں اٹھ رہی ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے وہ جو بانڈ ہے ان دونوں کے مابین، شوہر اور بیوی کے مابین، اسے ضعف پہنچے گا۔ اسی طرح وائس ورثہ، اسی طرح برعکس معاملہ ہے۔ لہذا سیگریگیٹڈ سوسائٹی، مردوں اور عورتوں کے علیحدہ علیحدہ دائرہ ہائے کار، ان کے علیحدہ علیحدہ فرائض منصبی، پھر ستر اور حجاب کے احکام، اور پھر یہ کہ زنا جیسی شے جو ہے اس کو جس درجے مبغوض قرار دیا گیا، اور اس کے لیے جس کے لیے لفظ جو ہے جدید اگر ذہن کی ترجمانی کروں تو وحشیانہ سزا تجویز کی گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ کسی انسان کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا، جدید اصطلاح میں اگر اس کے لیے لفظ وحشیانہ استعمال کیا جائے تو غلط نہیں ہے، لیکن یہ سزا تجویز کی گئی، اس لیے کہ اس کے بغیر اس برائی کا سد باب ممکن نہیں ہے۔ ہاں جو شادی شدہ نہیں ہیں، جن کے لیے کہ گویا کہ ان کے طبعی تقاضے کی تسکین کا سامان فراہم نہیں ہے، ان کے لیے رعایت کی گئی ہے کہ ان کو 100 کوڑے کی سزا دی جائے، وہ بھی کوئی ہلکی سزا نہیں، لیکن شادی شدہ ہو، اپنی اس تقاضے کی تسکین کا سامان اس کے پاس موجود ہو، اور پھر وہ کہیں گندگی میں منہ مارے تو پھر یہ کہ سخت ترین سزا کا مستوجب ہے۔ بہرحال یہ مضامین تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے زیر بحث آ چکے ہیں، اور ہم نے جو 4 نشستیں اب تک ہو چکی ہیں سورہ تحریم پر، اس میں سے 3 نشستوں میں انہی مضامین پر تفصیل سے گفتگو کی۔ چوتھی اور آخری نشست میں آپ کو یاد ہوگا کہ سلسلے وار مطالعہ شروع ہوا تھا۔ پہلی 2 آیات کا مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا تھا، تیسری آیت پر گفتگو ابھی جاری تھی کہ ہماری وہ نشست ختم ہو گئی تھی، لہذا اب ہم وہیں سے شروع کر رہے ہیں۔ تیسری آیت مبارکہ کو سامنے لائیے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، وَإِذْ سے پہلے عام طور پر سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، لفظاً نہ ہو تو مفہوماً محذوف ہے، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، ذہن میں لاؤ اس بات کو، وَاذْكُرُوا إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، ذرا یاد کرو، دھیان کرو اس واقعے کی طرف جبکہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اسرّ یسر اسراراً، کوئی بات بطور راز بتانا، جبکہ خاص طور پر الا کا صلہ آ گیا ہے، اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، راز کسی کو تفویض کرنا، کسی سے کوئی بات کہنا بطور راز۔ جب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی سے ایک بات کہی بطور راز، فلما نبأت بہ، تو جب ان زوجہ محترمہ نے، ان اہلیہ نے اس کو ظاہر کر دیا، اس راز کو فاش کر دیا، اسے راز نہ رکھا بلکہ کسی کو بتا دیا، بعد میں معلوم ہو جائے گا کہ کس کو بتایا، اس لیے کہ جو اگلی آیت ہے ان تتوبا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی دوسری زوجہ محترمہ ہی تھیں، اس لیے کہ تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے۔
فلما نبأت بہ وأظہرہ اللہ علیہ، اور اللہ نے مطلع فرما دیا اپنے نبی کو اس پر۔ ذرا یہ لفظ اظہار یہاں نوٹ کیجئے، اظہر یظہر اظہارا، جیسے اسر یسر اسرارا، اصل میں اسر جو ہے وہ کیا ہے؟ اسرر یسرر اسرارا، اسر یسر اسرارا، اظہر یظہر اظہارا، یہ کہنے کو تو ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہیں، لیکن جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ بتا چکا ہوں، اسرار ان الفاظ میں سے ہے جن میں مفہوم جو ہے اس کے برعکس بھی موجود ہے، اور یہ باب افعال کے خواص میں سے ہے کہ بعض اوقات اس میں سلب ماخذ کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسرار کے معنی راز کے طور پر کوئی بات کہنا، اور اسرار کے معنی کسی راز کو فاش کر دینا بھی بیک وقت، یہ دونوں مفہوم اس لفظ میں موجود ہیں۔ لیکن اظہار پر غور کیجئے، اظہر یظہر اظہارا، زہر سے بنا ہے، زہر پیٹھ کو کہتے ہیں، اور اظہار کا اصل مفہوم ہے کسی کے پیٹھ پر سوار کر دینا، غالب کر دینا۔ یہ ہمارے اس منتخب نصاب میں بڑا مرکزی لفظ آئے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے ضمن میں یہ لفظ آیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، لیظہرہ تاکہ غالب کر دے اسے، اظہر یظہر اظہارا۔ تو جب کوئی شے غالب ہو جاتی ہے، جیسے کہ سوار جب سواری کے اوپر وہ سوار ہو گیا ہے، گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہے اور گھوڑے پر قابو یافتہ ہے، تو یہ پیٹھ سے تعلق ہے اس لفظ کا، کسی کے پیٹھ پر سوار ہو جانا، گویا کہ قابو یافتہ ہو جانا، غالب ہو جانا، متمکن ہو جانا۔ یہاں پر چونکہ اعلیٰ کا آیا ہے، فرمایا وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ علیہ، اللہ نے مطلع فرما دیا نبی کو اس پر کہ ان زوجہ محترمہ نے آپ کی راز جو ہے فاش کر دیا ہے۔ عرف بعضہ وعرض عن بعض، تو جتلا دیا، عرف تعریف سے ہے، عرف یعرف تعریفا، ایک ہے کسی کو کوئی بات بتا دینا اور ایک ہے ذرا جتانا اہتمام کے ساتھ۔ عرف بعضہ، اس کا کچھ حصہ تو جتلا دیا نبی نے کہ ہماری وہ بات جو ہے تم نے راز نہیں رکھی ہے اور ہمیں اس کی اطلاع ہو گئی ہے۔ وعرض عن بعض، اور کچھ حصے سے اعراض کیا۔ یہ آپ کی طبیعت کی وہ نرمی اور شفقت اور رافت جو ہے کہ بہت زیادہ، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں رب کرنا کسی بات کو، بہت ہی زیادہ اہمیت کے ساتھ اس کو بار بار بیان کرنا، اس کی بجائے طبیعت کے اندر رحمت و شفقت ہو تو بس اشارہ کافی ہے، آخرانہ اشارہ کافی ہے۔ تو گویا کہ ایک اشارہ کر دیا کہ معلوم ہو گیا ہے ہمیں کہ تم وہ راز نہیں رکھ سکی، باقی یہ کہ زیادہ تفصیل میں ہر بات جو ہے جتلائی نہیں۔ فلما نبأہا بہ، تو جب نبی نے مطلع کر دیا انہیں اس کے بارے میں، باخبر کر دیا کہ یہ راز تو تم نے فاش کر دیا ہے، قالت من انبأک ھذا، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو یہ کس نے بتایا۔ اس پر میں تفصیلاً بات کر چکا ہوں کہ یہ جو رد عمل ہے اس میں یقیناً ایک طرح کا وہ انداز موجود ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنی خطا پر شرمندگی ہو، شرمندگی ہوتی تو بات اور ہوتی، لیکن یہاں یہ کہ ایک طرح کا اس میں ایک شوخی کا رنگ ہے، آپ کو کس نے بتایا۔ اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوء ظن ہوا ہو، اس لیے کہ ہوتا یہی ہے رازوں کے معاملے میں کہ آپ کسی سے کہتے ہیں بھائی یہ راز کی بات ہے، بس میں تمہیں بتا رہا ہوں، آگے کسی کو نہ بتانا۔ آگے وہ جس کو بتاتا ہے وہ پھر یہی کہتا ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے، بہت راز کی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آگے کسی کو نہ بتائیے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ چکر کھا کے پھر بات آپ تک آ جائے، لیکن یہ کہ ہر دفعہ ہوتا یہی ہے کہ جب وہ راز کی بات آگے کسی کو بتائی جاتی ہے تو اسی انداز میں۔ تو انہیں یہ شک ہوا کہ جن کو میں نے بتایا تھا شاید انہوں نے بتا دیا ہے، تو اس سے وہ سوء ظن کی کیفیت پیدا ہوئی کہ میں نے تو ان پر اعتماد کیا، ان کو بات بتا دی، اور انہوں نے الٹا معاملہ کیا ہے کہ حضور کو اس کی اطلاع فرما دی، شکایت کر دی، اور اس سے گویا کہ میرے اور حضور کے مابین جو ہے ایک بعد اور فصل پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ جہاں تعدد ازدواج ہوگا، فطرت ہے انسان کی، کچھ نہ کچھ چشمک تو ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ دونوں مفہوم ذہن میں رکھیے کہ من انبأک ھذا میں یہ بھی ہے، آپ کو کس نے بتایا، یعنی شاید انہوں نے، میں نے تو ان سے بھی بطور راز یہ بات کہی تھی، انہوں نے راز فاش کر دیا۔ اور ایک یہ کہ شوخی کا انداز بھی ہے۔ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے بھی اگرچہ جھجک ہوتی ہے کہ امہات المومنین کا معاملہ ہے، لیکن ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ اصل میں حضور کے ساتھ نسبت ہماری صرف ایک ہے، آپ رسول، اللہ کے نبی، ہم آپ کے امتی،
لیکن جو لوگ اس وقت موجود تھے صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم وعلیہن اجمعین، اب ان کی تو کچھ اور نسبتیں بھی تھیں. کسی کے حضور جو ہے داماد تھے، گویا کہ کوئی صحابی آپ کے خسر تھے اور خسر باپ کی جگہ ہوتا ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر. اب دیکھیے کس قدر یہ ایک دوسرے سے متضاد نسبتیں ہیں. نبی اور امتی کی نسبت کے اعتبار سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضور کے تابع ہیں، لیکن اس رشتے کی بنیاد پر وہ گویا کہ بزرگوں میں شمار ہوگا، اور وہ ایک طرح سے نسبت جو ہے وہ ایک بلند نسبت قائم ہو جاتی ہے. اسی طرح ازواج مطہرات کا معاملہ ہے کہ اگرچہ ان کی نسبت بھی یہی تھی کہ وہ بھی امتی ہیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ بیویاں ہیں. اب تعلق زن و شو ہے، شوہر اور بیوی کے مابین معاملات جو ہوتے ہیں اس میں ہر طرح کے مسائل ہوتے ہیں. اس میں یقیناً میں نے پچھلی مرتبہ بھی مجھے یاد آیا، یہ ناز والے نیاز کیا جانے، کچھ نہ کچھ آخر یہ کہ شوہر اور بیوی کے مابین اس قسم کے معاملات کا ہونا بالکل طبیعی ہے، فطری ہے. تو اس پہلو سے یہ انداز جو ہے کوئی اس قدر زیادہ قابل تعجب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ناقابل قیاس ہو. یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ اس طرح کا انداز ہوا. بلکہ مجھے یاد آیا جب واقعہ افک ہوا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی اور کافی وقت گزرا اس میں، کہ اس میں جب تک وحی نہیں آ گئی، سورہ نور کی آیات نازل نہیں ہو گئی کہ جن سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات ہو گئی، اس وقت تک شدید کرب میں رہے ہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو کچھ بیتی ہوگی حضرت عائشہ پر اس کا تو ہر انسان جو ہے تصور کر سکتا ہے. بیمار ہو گئیں، لاغر ہو گئیں، جسم پر گوشت کا نام نہیں رہا، ہڈی اور چمڑا رہ گیا، سخت صدمے کے اندر. اس کے بعد جب آیات نازل ہوئی اور حضور نے آ کر خوشخبری دی، حضرت ابو بکر بھی موجود تھے اور ان کی اہلیہ یعنی حضرت عائشہ کی والدہ وہ بھی موجود تھی. انہوں نے کہا عائشہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. تو حضرت عائشہ نے فرمایا میں ان کا شکریہ ادا کیوں کروں؟ میری برات تو اللہ نے کی ہے، میں اللہ کی حمد کروں گی، اس کا شکریہ ادا کروں گی. اب اس میں بھی دونوں باتیں، ایک تو حقیقت بھی ہے، ظاہر بات ہے کہ معاملہ جو ہے وہ تو وحی الہی کے ذریعے سے برات ہوئی ہے، تو حمد اور شکر کا حقدار جو ہے سزاوار وہ تو اللہ تعالیٰ ہے. لیکن یہ کہ یہاں بھی وہ یقیناً ایک بیوی کا جو ایک انداز ہوتا ہے، شوہر پر جو اعتماد تھا، اب اس درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عرصے میں آخر آپ بھی کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ اپنا یقیناً کوئی علم آپ کو ہوگا، ہم نہیں نفی کر سکتے، لیکن محض اپنے علم کی بنیاد پر اگر برات کا اعلان کرتے تو مخالفوں کا منہ کیسے بند کرتے؟ یہ تو در حقیقت جب وحی آ گئی ہے تب آپ نے پورے اعتماد کے ساتھ بات کر دی. لیکن میں اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں، میں اس پیچیدگی میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہے آپس کا، اس میں اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے. وہ واقعہ بھی شاید آپ کے ذہن میں آیا بھی ہو کہ ایک مرتبہ حضور نے گھر میں جیسے ہوتا ہے ناراضگی بھی ہو جاتی ہے شوہر بیوی کے مابین، تو حضور کہیں غصے میں یہ بھی آپ کی زبان سے الفاظ نکل گئے تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اب حضور تو یہ کہہ کے چلے گئے بلکہ بھول بھی گئے. ظاہر بات ہے کہ he didn't mean it، یہ تو الفاظ آپ کی زبان سے نکلے ہیں، اظہار ناراضگی کی بات تھی. باقی یہ کہ آپ نے کوئی جان بوجھ کر اور کوئی بد دعا جو ہے وہ اس طور سے تو نہیں دی تھی. جب واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی. فرمایا کیا کر رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں آپ کی بد دعا کا اثر کب تک ظاہر ہوتا ہے. یہ گویا کہ ایک شکوہ، ایک گلہ، محبت آمیز اور محبت بھرا گلہ ہے، شکوہ ہے کہ آپ نے میرے لیے یہ الفاظ استعمال کیے اور یہ مجھے بد دعا دی ہے. الفاظ تو بد دعا کے ہیں، چاہے یہ کہ آپ کا وہ ارادہ تھا یا نہیں تھا. تو الفاظ یہ آتے ہیں کہ حضور فوراً قبلہ رو ہو گئے اور فوراً دعا کی ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ میں بھی ایک انسان ہوں اور میری زبان سے بھی بعض اوقات کسی سے ناراضگی میں کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں، تو اگر میں کبھی کسی کو اس طرح کی کیفیت میں کوئی بد دعا دے بیٹھوں تو اللہ اسے اس کے حق میں دعا بنا دے. تو یہ تمام میں نے باتیں اس لیے بیان کی ہیں کہ یہاں پر وہ جو انداز ہے جس کو بعض لوگوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے، اگلی آیت میں آ کر یہ بات جو ہے بہت زیادہ واضح ہوگی کہ ہمارے ہاں ایک خاص مکتب فکر ہے کہ جن کو صحابہ کرام سے بالعموم اور ان میں سے خاص طور پر حضرت عمر، حضرت ابو بکر سے اور حضرت عثمان سے بالخصوص، اور پھر یہ کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ ہیں اور حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ ہیں، تو ان امہات مومنین سے بھی بہت ہی ایک قد کی کیفیت ان کے اندر ہے. تو جہاں انہیں موقع مل جاتا ہے، جیسے کہ جو کوئی طبیعت کے اندر اگر جو ہے کوئی منفی رجحان موجود ہو
تو پھر کوئی جگہ نہ بھی ہو بلکہ یہ کہہ دیجئے کہ کہیں انگلی دھرنے کی جگہ مل جائے تو انسان وہاں پر پورا قصر تعمیر کر دیتا ہے۔ تو یہ انداز اس مکتبہ فکر نے ازواج مطہرات کے بارے میں اختیار کیا ہے۔ تو یہاں اصل میں اس بحث کو ابھی آگے آئے گی، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ تو انہوں نے کہا من انباک ھذا، کس نے کہا آپ سے، وہ کس نے بتایا آپ کو؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، حضور نے فرمایا مجھے خبر دی ہے اس نے جو سب کچھ جاننے والا، ہر شے سے باخبر ہے۔ اس میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک تو کچھ اس میں بھی ابھی غضب کا اور غصے کا اور غیظ کا انداز ہے۔ نبأنی العلیم الخبیر، یعنی تمہیں اس سے کیا سروکار کے کس نے بتایا؟ تم سے جو میں باش پرس کر رہا ہوں تو اس بات کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے تمہیں ایک راز دیا تھا، اور جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں وہ آیات سورہ نساء کی کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیک بیویوں کے تو یہ جو اوصاف ہے ان میں سب سے پہلا وصف ہے کہ شوہروں کی اطاعت گزار ہوں، فرما بردار ہوں، اور دوسرا یہ کہ وہ ان کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ تو یہ بنیادی وصف جو ہے گویا کہ اس میں تم سے خطا ہوئی ہے، تو بجائے اس کے کہ تم شرمندگی کا اظہار کرو، یہ کیوں پوچھ رہی ہو کہ کس نے بتایا؟ اور دوسرے یہ کہ اللہ نے بتایا، نبأنی العلیم الخبیر، اس سے سد باب ہو گیا اس سوء ظن کا کہ جو پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید ان زوجہ محترمہ نے بتایا ہے کہ جنہیں انہوں نے بتا دیا تھا، تو اس کی بھی نفی ہو گئی اور ایک طرح کا اظہار ناراضگی بھی ہوا، خفگی کا اظہار بھی ہو گیا۔ نبأنی العلیم الخبیر۔ اب اس آیت کے بارے میں چند باتیں اور نوٹ کر لیجئے۔ وہ بات کیا تھی قرآن مجید نے اسے واضح نہیں کیا، احادیث میں اور روایات میں بھی کوئی پختہ بات موجود نہیں ہے، البتہ بعض قیاسات ہیں اور بعض جو ہے ضعیف روایات ہیں جن کے بارے میں کوئی زیادہ اعتماد والی بات نہیں۔ ہمارے ہاں جو راسخون فی العلم ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جس شے کو اللہ نے راز رکھا ہے اس کی کھود کرید میں انسان کیوں پڑے۔ بعض لوگوں نے اس میں خلافت کا مسئلہ جو ہے وہ بھی ڈال دیا ہے کہ یہ بات اصل میں حضرت حفصہ سے حضور نے فرمائی تھی کہ میرے بعد پہلی خلافت تو ابو بکر کی ہوگی اور پھر تمہارا باپ خلیفہ بنے گا رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر حضرت ابو بکر کے بارے میں، اور یہ بات حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتا دی۔ بہرحال یہ چند باتیں اس طرح کی اور بھی ہیں، لیکن یہ کہ اس میں ہمیں کوئی کھود کرید میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آیت اپنے مفہوم کے لیے، اپنے مطلوب اور معنی کے لیے محتاج نہیں ہے کہ اس کی وضاحت ہو کہ یہ کیا بات تھی تبھی وہ بات سمجھ میں آئے۔ ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما، دوسری بات میں اور عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ دو ازواج کے مابین یہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہی کا تھا رضی اللہ تعالی عنہما۔ ازواج مطہرات میں ان کا دونوں کا ایک مقام بھی تھا، مرتبہ بھی تھا، اس لیے کہ سب کو معلوم تھا حضور کے ساتھ جس قدر قرب حاصل ہے حضرت ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو قدر قرب حاصل تھا حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ، تو اب اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی۔ تو اس نسبت کی وجہ سے بھی ایک قرب تھا، اور ان دونوں کو ایک خاص مقام حاصل تھا ازواج مطہرات میں۔ اور پھر یہ کہ ان دونوں میں آپس کی مفاہمت بہت تھی۔ یہ واقعہ بھی یہ ظاہر کر رہا ہے، اس سے بھی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اگرچہ فطری طور پر طبعی طور پر ایک چشمک جو ہوتی ہے، سوکنوں میں جو بھی فطری طور پر کچھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کسی نہ کسی درجے میں تو تھی وہاں بھی، آخر بشر تھی، انسان تھی، لیکن یہ کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ باہمی مفاہمت بھی بہت تھی، یگانگت بھی بہت تھی، باہمی اعتماد بھی اس درجے کا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ایک زوجہ محترمہ نے دوسری زوجہ محترمہ کو بتا دیا۔ اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 4 آ رہی ہے اس میں ہے وہ اصل مسئلہ، ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما، اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی جناب میں۔ اب تتوبا یہ تثنیہ کا صیغہ آ گیا تو معلوم ہوا کہ دونوں ازواج مطہرات ہی میں سے تھیں، اس لیے کہ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، پھر ایک صیغہ جو ہے تثنیہ کا آ رہا ہے۔ تو جو راز تھا وہ ایک اپنی زوجہ کو حضور نے بتایا اور اس زوجہ نے دوسری زوجہ کو بتا دیا، اس کا ثبوت ہے ان تتوبا اور ان تظاہرا میں۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو۔ یہ توبہ کا لفظ بھی جو ہے الا اور علا، یہ دو جو ہے اس کے لیے صلے آتے ہیں مختلف۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں تو الہ کا صیغہ ہے، جب اللہ رجوع فرماتا ہے اور اپنی رحمت اور شفقت کے ساتھ بندے پر دوبارہ متوجہ ہو جاتا ہے
تو علا ہوتا ہے، فتاب علیہ، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. اور جب بندہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں تو وہ توبہ الا کے ساتھ ہے، لفظ وہی ہے، اس لیے کہ تابہ یتوب توبتاً، لوٹنا، رجوع کرنا کسی کیفیت میں جس میں انسان پہلے تھا پھر اس سے کچھ مختلف کیفیت میں چلا گیا، تو جب پہلی کیفیت میں واپس آئے گا تو یہ توبہ ہے. آبا یعوب اور تابہ یتوب بہت قریب کے یہ مصدر ہیں، بہت قریب کے مادے ہیں، اور ان کا مفہوم بھی ایک دوسرے سے بہت قریب ہے. آبا یعوب فزیکلی کہیں جانا اور پھر واپس آ جانا. حضور جب سفر سے واپس آتے تھے تو جو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے، شہر میں آتے ہوئے جو آپ کا ذکر مسنون ہے، اس وقت اس میں الفاظ آتے ہیں آئبونا تائبونا لربنا حامدون، ہم لوٹ کر آ رہے ہیں اور توبہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. آئبونا تائبونا لربنا حامدون، اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں. ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی جناب میں، فقط صغت قلوبکما، تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں. یہاں ہے اصل میں کہ جو ڈیرا لگایا ہے، اور کچھ یہ کہ یا تو پروپیگنڈے کا اثر ہے، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. اس خاص مکتبہ فکر نے بڑی ٹیکنیکس اختیار کی ہیں، اور اصل میں چونکہ اس کی آغاز میں یہودی ذہن کار فرما تھا، عبداللہ ابن سبا کا اٹھایا ہوا فتنہ تھا جس سے کہ اس مکتبہ فکر کے ڈانڈے ملتے ہیں، تو وہ جو سازشی ذہن ہے یہود کا وہ آپ کو یہاں پر بھی کار فرما ملتا ہے کہ جس طرح انہوں نے یہ محرم کے 10 دنوں میں جو کچھ ہوتا ہے، اور وہ ایک ایسا روٹین بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے عام سنیوں کے ذہنوں میں بھی وہ باتیں راسخ ہو گئی. اچھے اہل علم اگر وہ خاص اس موضوع کو، اس کو اپنا مطالعے کا جو ہے وہ موضوع نہ بنائیں اور اس پر تحقیق نہ کریں، تو غیر محتاط طریقے پر وہی باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں. بڑے بڑے صحابہ کرام کے بارے میں، حضرت عثمان کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ، ذو النورین ہیں، تیسرے خلیفہ راشد ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی توہین آمیز کلمات عام لوگوں کی زبان سے نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ پروپیگنڈا شدت سے ہوا ہے. بات جو ہے ایسے ٹیکنیکس کے ذریعے سے پھیلائی گئی ہے کہ ذہنوں میں بیٹھ گئی. اور ایک اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نظام تعلیم ہے دینی، اس میں تاریخ سرے سے ہے ہی نہیں، نہ تاریخ نہ سیرت. اس میں قرآن کا حصہ بھی تھوڑا سا ہے، باقی اصل شے تو فقہ ہے. جو حنفی مدرسے ہیں ان میں سارا زور فقہ پر، اصول فقہ پر ہے، اصول حدیث پر ہے، اور جو اہل حدیث مدرسے ہیں ان میں فقہ تک بھی بات نہیں، وہ صرف حدیث تک ہی معاملہ ہے. اس پہلو سے نہ تو قرآن مجید ان کا جو مرکزی مضمون ہے، اور تاریخ اور سیرت سرے سے ہے ہی نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ تاریخ اور سیرت میں جو چیزیں غلط داخل کر دی گئی ان کا سد باب اب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ ان کا مضمون ہی نہیں ہے، اس کا مطالعہ ہی نہیں ہو رہا. اس پہلو سے جہاں کہیں بھی انہیں موقع ملا ہے انہوں نے ایسی چیزیں عام کر دی ہیں، اور اس طرح لوگوں کے قلم سے وہ ٹپک جاتی ہیں. ہمارے ہاں بھی تقریباً تمام مفسرین اور تقریباً تمام جو مترجمین ہیں انہوں نے یہاں یہ مفہوم بیان کر دیا ہے فقط صغت قلوبکما، کہ تمہارے دل تو کج ہو ہی چکے ہیں. اگر تم توبہ کر لو اللہ کی جناب میں تو اسی میں خیریت ہے، اس لیے کہ تمہارے دل کج ہو گئے ہیں. یعنی گویا کہ میں بہت ہی کورس الفاظ میں عام طور پر جو اس آیت کا مفہوم بیان ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان تتوبا الی اللہ، اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو، یہ ان کا جو کل جو حرف شرطیہ ہے اس کا گویا کہ جواب محذوف ہے، تو اسی میں تمہاری خیریت ہے. اس لیے کہ فقط صغت قلوبکما، اس لیے کہ تمہارے دل کج ہو گئے ہیں، کجی میں پڑ گئے ہیں. اس معاملے میں واقعہ یہ ہے کہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم سب کو بڑا ممنون احسان ہونا چاہیے. انہوں نے اس کی تحقیق کا حق ادا کیا. مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی پھر اس کو جوں کا توں اپنے ہاں نقل کر دیا. واقعہ یہ کہ یہ انہی کا مقام تھا. انہوں نے پوری زندگی جو ہے عربی زبان کے اسالیب کے مطالعے میں صرف کی ہے. جو کنسٹرکشن ہوتی ہے جملے کی، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے انگریزی میں ایک پرٹیکولر کنسٹرکشن ہوتی ہے، نو سونر دین، اب یہ یہاں سے جو جملہ شروع ہوگا اس کی ایک خاص کنسٹرکشن ہوگی اور اس کا ایک خاص مفہوم جو ہے اس سے آپ پیدا ہو جائے گا. اسی طریقے سے فقد کا استعمال، وہ اس کا مفہوم کیا ہے، یہ صغون کسے کہتے ہیں، اس پر بڑی تحقیق کی ہے اور بہت عمدہ بحث ہے مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی.
ان کی کتاب جو ہے تفاسیر فراہی، اس میں اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، لیکن یہ کہ تدبر قرآن میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے پوری بحث وہیں سے نقل کر دی. میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلے تو یہ لفظ سقط جو ہے اس کو سمجھیے. بڑی پیاری بحث انہوں نے کی ہے کہ ہر زبان کی طرح عربی زبان میں بھی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مفہوم دو طرف آ سکتے ہیں، صلے سے فرق واقع ہوتا ہے. مثلا رغبت کا لفظ اردو میں صرف ایک سینس میں استعمال ہوتا ہے، کسی شے کی طرف رغبت. عربی زبان میں یہ دو مفہوم دے گا. رغب عن، کسی شے سے رغبت یعنی کسی شے سے نفرت پیدا ہو گئی، اور رغب الی، کسی شے کی طرف میلان پیدا ہو گیا. مالا یمیلو، میلان پیدا ہو جانا. مالا الی، اس کی طرف میلان پیدا ہو گیا، اس کی طرف جھکاؤ پیدا ہو گیا. مالا عن، اس سے میلان ہٹ گیا، اس سے رجحان ہٹ گیا، اس سے طبیعت میں نفرت اور بغض پیدا ہو گیا. اب الی اور عن سے زمین و آسمان کا فرق پیدا ہو گیا. تو مالا، رغبہ، یہ اسی طریقے کے الفاظ ہیں. چنانچہ رغبہ خاص طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن مجید میں یہ الی کے ساتھ بھی آیا. انا الی ربنا راغبون، سورہ قلم سورہ نون میں آیت نمبر 32. ہم اپنے رب کی طرف رغبت رکھتے ہیں. اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 میں ہے انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف، اللہ کی جانب رغبت رکھتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہیں. اسی طریقے سے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر یہ کہ کمر کس لیجئے، کھڑے ہو جائیے اور ہمہ وقت اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے. تو رغبت الی جو ہے کسی شے کی طرف، کسی ہستی کی طرف متوجہ ہونا ہے. اور رغب عن، وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. اب لفظ وہی ہے رغبت کا، لیکن عن آ گیا. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. اس شخص سے بڑھ کر اور کون بے وقوف ہوگا جو شخص کے ابراہیم کے طریقے سے جدا ہو جائے، اس سے راستہ علیحدہ کر لے، اس سے اسے نفرت ہو جائے، اس راستے کو ترک کر دے. اب یہاں رغبت، وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ فَقَدْ سَفِهَ نَفْسَهُ، جس نے اپنے آپ کو ملت ابراہیم سے جدا کر لیا، دور کر لیا، اس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لیا. اسی طرح آیا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 46 میں، حضرت ابراہیم نے جب اپنے والد کو دعوت دی تھی تو والد نے پھر جو غیظ و غضب کا اظہار کیا تھا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا. اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے دور ہو رہے ہو، چھوڑ رہے ہو، ان سے نفرت کر رہے ہو، ان کو ترک کر رہے ہو، ان سے علیحدگی اختیار کر رہے ہو؟ تو لفظ تو رغبت کا ہے، لیکن یہاں پر عن ہے. اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ، اگر باز نہیں آؤ گے لارجمنک، تمہیں رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا. واہجرنی ملیا، میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ میرے سامنے سے. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ رغبت لفظ ایک ہے، الی کسی شے کی طرف رغبت ہو جانا، اور رغب عن متنفر ہو جانا، نفرت ہو جانا، طبیعت کا ادھر سے رجحان ختم ہو جانا. اسی طرح کا لفظ میلان ہے، مالا الی، مالا عن. اسی طرح کا لفظ یہ ہے، یہ صغون ہے، لیکن یہ کہ اس میں اگر صلہ نہیں آئے گا تب بھی اس میں میلان ہوگا کسی شے کی طرف، لیکن اگر عن کا صلہ آ جائے تو مفہوم دوسرا ہو جائے گا. قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے یا تو آیا ہے یہاں بغیر صلے کے، فقط صغت قلوبکما، یہااں کوئی الی یا عن نہیں ہے، کس شے سے یا کس شے کی طرف، اس کی کوئی وضاحت نہیں. تمہارا دل تو مائل ہو چکا ہے. اور ایک یہ لفظ آیا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 113 میں، وہاں بہت تفصیل بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مستقل قاعدہ ہے، قانون ہے، سنت ہے، اپنے ہر نبی کے خلاف وہ شیاطین جن و انس کو کھڑا کرتا رہا ہے عداوت کے لیے، انہیں کھلی چھوٹ دیتا رہا ہے تاکہ وہ مخالفت کریں، لوگوں کو ورغلائیں. تاکہ آپ کو معلوم ہے کہ آئونائزیشن اور پولرائزیشن ہوتی ہے کہ دونوں پولز موجود ہوں تبھی تو ہوگی نا. دین کی طرف، حق کی طرف دعوت دینے والے نبی اور اس کے ساتھی موجود ہیں، تو کفر اور شرک کی طرف دعوت دینے والے بھی موجود ہوں تاکہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا ہو جائے، نیگیٹو آئنس جو ہیں ادھر چلے جائیں، پازیٹیو ادھر چلے جائیں.
تو اللہ تعالیٰ ہر نبی کے دشمن کھڑا کرتا رہا ہے۔ اب اس میں الفاظ آئے وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ مائل ہو جائیں ان کی طرف، ان شیاطین جن و انس کی طرف، ان لوگوں کے دل کے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہاں تصغیٰ الی کے ساتھ آیا ہے کسی شے کی طرف مائل ہو جانا۔ اب اگر اس کو یہاں پر آپ اس کا اطلاق کریں گے، انطباق کریں گے فقط صغت قلوبکما، تو آپ ٹیکنیکلی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں دونوں مفہوم کا امکان موجود ہے۔ تمہارے دل راغب ہو چکے ہیں توبہ کی طرف، یا تمہارے دل کج ہو چکے ہیں یعنی معصیت کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ کہ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عرب کا کلام ہے، کلام عرب اشعار کے ذریعے سے واضح کیا ہے کہ اس میں غالب پہلو ہوتا ہے کسی بھلائی کی طرف راغب ہونے کا، کسی شے کی جانب راغب ہونے کا۔ اور دوسرا انہوں نے بڑی تفصیل سے بحث کی ہے فقط صغت قلوبکما، یہ فقط کا اسلوب جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کسی شے کی طرف سہولت پیدا ہو جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بھائی اگر تم یہ کام کر لو تو تمہارے اندر اس کی صلاحیت تو ہے، بس ذرا سی ہمت کر لو، تمہاری طبیعت میں تو آمادگی ہے، ذرا سی جرأت کر لو۔ یہ جو انداز ہوتا ہے، تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں، اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہت مناسب ہے، اس لیے کہ تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں، یعنی تمہاری طبیعتوں کے اندر پشیمانی پیدا ہو چکی ہے، تمہیں اپنی خطا کا احساس ہو چکا ہے، تمہیں اپنی غلطی کا دل میں تم اعتراف کر رہی ہو۔ اب صرف یہ کہ وہی بات میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ ناز والے نیاز کیا جانے، اس ناز کے انداز میں بیوی یہ کہتے ہوئے ہچکچائے کہ معافی مانگے کہ مجھے معاف کر دیجئے، ہمیں آپ معاف کر دیجئے، ہم سے خطا ہو گئی ہے، اس لیے کہ وہ ایک کیفیت جو ہے بیوی کو جو اعتماد ہے یا جو بھی باہمی محبت کا وہ ایک نتیجہ ہے، اس کی وجہ سے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، ورنہ تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں۔ فقط صغت قلوبکما، یہ کسی بھی فعل کے لیے اگر آتا ہے تو اس میں مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف تمہارا میلان ہے، اس کے لیے تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں، اگر تم ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے مناسب تر ہے، اس کے لیے پورا جو ہے سہولت موجود ہے۔ اس کنسٹرکشن کے اندر یہ مفہوم ہے جو پیدا ہوتا ہے، لہذا ترجمہ یہ ہوگا وَإِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا، اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو اس کی طرف مائل ہو ہی چکے ہیں، جو ذرا سی ہچکچاہٹ ہے وہی تعلق جو ہے شوہر اور بیوی کا باہمی اعتماد، اور اس کی بنا پر اس میں اگر تمہاری زبان رک رہی ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس ہچکچاہٹ کو پر قابو پاؤ اور توبہ کرو اور استغفار کرو اللہ سے بھی، اور معذرت کرو نبی سے بھی، اپنے شوہر سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اب یہ لفظ پھر دوبارہ نوٹ کیجئے، ظہر ہی سے یہ لفظ بنا ہے تظاہرہ، اور یہ باب تفاعل اور باب مفاعلہ، تظاہر تفاعل اور مظاہرہ مفاعلہ، ان دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، پیٹھ سے پیٹھ جوڑ لینا کسی کی مخالفت میں۔ مظاہرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ کرتے ہیں مظاہرہ کرنے نکلے ہیں سڑک کے اوپر، گویا کہ جتھا بندی کرنا، پیٹھ سے پیٹھ جوڑ کر کھڑے ہو جانا کسی کی مخالفت میں، کسی شے کے خلاف ریزنٹمنٹ شو کرنے کے لیے، کسی شے کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کے لیے۔ تفاعل میں بھی اور تظاہر میں بھی، اور یہ باب مفاعلہ میں مظاہرہ، ان دونوں میں یہ مفہوم موجود ہے، اور اس میں پھر مبالغہ بھی ہوتا ہے، اور باب مفاعلہ کے خواص میں سے مشارکت بھی ہے، مقابلہ بھی ہے۔ مثلا مشارکت باب مفاعلہ ہے، کسی کام میں دو فریقوں کا شریک ہو جانا، اور دوسرا وصف ہوتا ہے مقابلہ، کسی شے میں ایک دوسرے کے بالمقابل آ جانا۔ یہاں مبالغہ ہے، ان تظاہرا علیہ، اگر تم دونوں نے کوئی ایکا کر لیا، علا یہاں پھر آ رہا ہے، نوٹ کیجئے، کسی شے کی مخالفت کے لیے، لام ہوتا تو کسی کے حق میں ہوگا، یعنی جتھا بنانا کسی کے حق میں، اور علا آ رہا ہے ان تظاہرا علیہ، اگر تم نے ان کے خلاف محاذ بنا لیا، اگر تم نے کوئی جتھا بندی کر لی ان کے خلاف، یعنی حضور کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کے انداز میں بھی وہ کچھ غیظ و غضب کا انداز ہے، غصے کا انداز ہے، اظہار ناراضگی ہے، تو جان لو
کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہے اس کا پشت پناہ، مددگار، حامی، اور جبریل ہے ان کا حامی اور مددگار، وصالح المومنین، اور تمام صالح جو ہیں اہل ایمان وہ ہیں ان کے مددگار اور ان کے پشت پناہ۔ اور یہاں اکثر لوگوں نے مراد لیا ہے کہ چونکہ اکثر روایات کی روح سے یہاں مخاطب حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، تو اس لیے رائے یہ ہے کہ یہاں صالح المومنین سے سب سے زیادہ جو یہاں مراد ہیں وہ حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ کہ یہ گمان نہ کرنا کہ اگر تمہارا کوئی معاملہ حضور کے مخالفت میں یا حضور کے خلاف ہو جائے تو تمہارے والد جو ہیں ابو بکر اور عمر وہ تمہارا ساتھ دیں گے۔ صالح المومنین، تمام صالح اہل ایمان وہ حضور کا ساتھ دیں گے۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے تو پھر سب کے سب اس کے بعد ذلک، بالکل ایسے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں مزید برآں، اس کے علاوہ پھر سارے کے سارے فرشتے ان کے مددگار ہیں، پشت پناہ ہیں، حامی ہیں۔ ظہیر کے لفظ کو پھر نوٹ کیجئے، یہاں یہ لفظ جو ہے زہر سے بنے ہوئے الفاظ یہاں آ رہے ہیں بار بار۔ تظاہرہ، اظہار کا لفظ بھی آ چکا، اظہرہ اللہ علیہ، مطلع فرما دیا اللہ نے اپنے نبی کو اس بات پر، غالب کر دیا، قابو یافتہ کر دیا، وہ بات ان کے علم میں آ گئی۔ ان تظاہرہ علیہ، باب تفاعل، تظاہر، اگر تم ان کے خلاف جتھا بندی کرو گی۔ اور یہاں پر آ گیا ظہیر، پشت پناہ، پیٹھ کی مدد کرنے والا، پیٹھ کو سہارا دینے والا، پشت پناہ۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے بھی پھر مزید برآں اس کے علاوہ، ان سب کے علاوہ، ان سب پر مستضاد تمام فرشتے جو ہیں وہ ہمارے اس نبی کے پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں۔ یہاں پر بھی اب چند باتیں نوٹ کر لیجئے۔ ایک تو یہ کہ یہ سخت انداز جو آیا ہے، اس سخت انداز کو لٹرل سینس میں لینا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک اصول نوٹ کر لیجئے، دو باتیں جو ہیں اصولی اعتبار سے۔ ایک تو یہ کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ ذرا سی کوئی بات اگر ان کی طرف سے ان کے مقام سے فروتر، چاہے وہ اپنی جگہ پر کوئی معصیت کی بات نہ ہو، کوئی بہت بڑی کوئی گناہ کی بات نہ ہو، لیکن جو مقام و مرتبہ ان کا ہے اس کے اعتبار سے مناسبت نہ رکھتی ہو، اس سے کچھ فروتر ہو، اس پر پھر گرفت ہوتی ہے، تو جتنا کسی کا مقام بلند ہوگا اتنی سخت گرفت ہوگی۔ تمہارے شایان شان یہ نہیں ہے۔ وہ سختی کا جو اس وقت اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اس میں در حقیقت ایک پہلو سے اس مخاطب کی عظمت پیش نظر ہے کہ یہ کام کوئی اور کرے تو کوئی ایسی بات نہیں، کوئی تعجب والی بات نہیں، لیکن تمہارے شایان شان نہیں ہے کہ تم یہ کام کرو۔ تو اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فی الواقع وہی سختی جو ہے وہی مراد ہے۔ دوسرا یہ کہ بسا اوقات کسی فعل سے جو نتیجہ نکل سکتا ہو وہ منسوب کر دیا جاتا ہے فاعل کی طرف، اگرچہ وہ فاعل کی نیت نہیں ہوتی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے، تو کہا جاتا ہے آپ یہ چاہتے ہیں، آپ کے اس فعل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ارادہ یہ ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ سورہ یونس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں یہ الفاظ آئے ہیں، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 88 ہے۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک۔ موسیٰ نے کہا پروردگار، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کا ساز و سامان، زینت، آرائش، دولت دے دی ہے، اے پروردگار اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں تیرے راستے سے۔ اب یہ اس کا ایک نتیجہ نکل رہا ہے، اللہ نے یہ دولت اس لیے نہیں دی ہے، لیکن ربنا لیضلوا عن سبیلک، اس لیے کہ تو نے انہیں دولت دی ہے، سلطنت دی ہے، سطوت دی ہے، شان و شوکت دی ہے، جاہ و حشمت دی ہے، اس سب کو وہ بروئے کار لا رہا ہے وہ بدبخت اور اس کے جو سردار ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک۔ تو اگرچہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ نہیں ہے، لیکن ان کی اس دولت اور ثروت کا ایک نتیجہ یہ نکل رہا ہے، اس کو منسوب کیا جا رہا ہے پروردگار کیا تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے؟ ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے تو پھر ان الفاظ سے بظاہر جو بھی ازواج مطہرات کی شان میں کچھ کوئی کمی سی آتی ہو آپ کے ذہن میں، ان دونوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ یہ ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اظہار خفقی جو ہے اس قدر شدت کے ساتھ ہو رہا ہے، اور تظاہرہ کا لفظ بھی در حقیقت اسی انداز میں آ گیا ہے
جس انداز میں کہ حضرت موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نے اس لیے دیا ان کو کہ یہ تیری دی ہوئی اس دولت اور ثروت اور جاہ و حشمت کے ذریعے سے لوگوں کو، خلق خدا کو، تیری مخلوق کو گمراہ کریں۔ تو گویا کہ یہاں بھی ایک ممکنہ نتیجہ جو نکل سکتا تھا وہ ان کے پیش نظر نہیں تھا، وہ ان کی نیت نہیں تھی، لیکن ان تظاہر علیہ، دیکھو یہ تمہارا طرز عمل، اس کے اندر اگر یہ کوئی مفہوم پیدا ہو سکتا ہو تو اس کو پہلے سے سوچ لو اور متنبہ ہو جاؤ، تاکہ اگر کوئی شائبہ کسی درجے میں بھی پیدا ہو سکتا ہو تو اس کا پیشگی سد باب ہو جائے۔ یہ مفہوم اس آیہ مبارکہ کا ہے کہ جو لیا جانا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، ایک خاص مکتبہ فکر نے ان آیات کو بنیاد بنایا ہے ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کے لیے، اور جو بھی اپنے اندر ان کے اپنے دلوں میں اور ان کے اپنے سینوں میں جو خبث بھرا ہوا ہے اس کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے ان آیات کے الفاظ کو۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔